صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللهم صلی علی محمد کما تحب و ترضى له اللهم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ پاک نے سارا نظام جتنا بھی ہے یہ ہماری نظروں میں جو ہے، زمین ہے، آسمان ہے، درخت ہیں، سورج ہیں، چاند ہے، ستارے ہیں، یہ سارا نظام ہماری خیر کے لیے بنایا ہے اور ہمارے نفع کے لیے بنایا ہے۔ اس نظام میں ہمارے لیے اللہ نے خیر کو بھر دیا ہے، برکتوں کو بھر دیا ہے، عافیتوں کو عطا کر دیا ہے۔ اگر کہیں ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی بھی ہے اس سارے نظام میں تو معلوم ہوا کہ اس میں کوئی ہماری خطا ہے، کوئی ہماری غلطی ہے کہ ہم اس نظام کو سمجھ نہیں پائے، اس ترتیب کو سمجھ نہیں پائے کہ ہمارے لیے کہاں بہتری، کہاں خیر، کہاں برکت، کہاں راحت، کہاں عافیت ہے، سمجھ نہیں پائے۔ اللہ پاک نے پورے قرآن میں والشمس والقمر، پہلے سورج کو بیان کیا، پھر چاند کو، کہیں چاند کو کہیں سورج کو، اور پھر اللہ نے ستاروں کو بیان کیا۔ ان کو بیان اس لیے کیا کہ یہ ہمارے نظام کو چلانے میں اللہ کے امر کے تابع ہیں اور اللہ کے امر کے ساتھ سارے نظام کو چلا رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس سورج اور چاند کے اندر اللہ نے کوئی زندگی کا نظام رکھا ہے۔ اگر ان کے اندر زندگی کی نظام اللہ نے رکھا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ سورج گرہن میں اور چاند گرہن میں میرے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد کا رخ کیوں کیا؟ ایک دوسرے ایک روایت میں ہے آپ نے سورج گرہن میں، حضور نے چاند گرہن سورج گرہن میں، روایت میں ہے غلام آزاد کیا، صدقہ کیا، اور فرمایا کہ اتنے لمبے سجدے، اتنا لمبا رکوع، اتنا لمبا قیام کہ بس حیرت اور عالم حیرت ہے کہ اتنا لمبا رکوع سجدہ قیام کیوں کیا؟ کہ کچھ ہونے والا تھا تو اللہ کی طرف رجوع کیا، کچھ ہونا ہوتا ہے یا ہونا ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، ایسے تو نہیں ہونا ہے، کوئی وجہ ہے کہ سورج کا زندگی سے کیا تعلق ہے، چاند کا زندگی سے کیا تعلق ہے۔ گرہن لفظ کو بدر غور کیجئے گا، گرہن، گرہ گانٹھ کو کہتے ہیں، گرہ کو کہتے ہیں۔ یہی گانٹھ آنتوں میں آ جائے تو اسے کولنج کہتے ہیں، کھل جائے ٹھیک، ورنہ آپریشن، ورنہ کولنج سے بندے مر جاتے ہیں۔ گرہ آ جائے آنت میں، یہی گرہ اگر شریانوں میں آ جائے تو اس کو بائی پاس کہتے ہیں، ہارٹ اوپن سرجری کہوں، کون سے لفظ کو، گرہ۔ جسم کے کسی حصے میں گرہ آ جائے، آپ کہتے ہیں پٹھا میں پٹھا چڑھ گیا ہے، گرہ ہوتی ہے۔ دماغ میں گرہ آ جائے تو کہتے ہیں برین ہیمریج ہو گیا ہے، بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ کوئی ایسے ہوتے ہیں جو ہوش سے نکل آتے ہیں، اکثر نہیں نکلتے، وہیں موت واقع ہو جاتی ہے۔ زندگی میں اگر چاند میں گرہن آ جائے، اچھا چاند میں گانٹھ نہیں آتی، گرہن سے مراد یہ ہے کہ اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، جو پوری دنیا میں اس کی روشنی پڑ رہی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ سورج گرہن ہے تو سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ جن ملکوں میں میری زندگی میں چند بار ایسا ہوا ہے کہ میں نے سورج گرہن کو دیکھا ہے تو کچھ دیر کے لیے سارا اندھیرا چھا گیا۔ اس کا ہماری زندگی پہ اثر ہے، یاد رکھیے گا، صحت مند پہ اثر ہے، بیمار پہ اثر ہے، حاملہ پہ اثر ہے، بچوں بوڑھوں پہ اثر ہے، نباتات پہ اثر ہوتا ہے، درختوں اور فصلوں پہ اثر ہے اس کا۔ صدیوں پہ محیط تجربات، ہزاروں سال پرانے تجربات یہ بتاتے ہیں کہ چاند گرہن اور سورج گرہن کا زندگی پہ بہت اثر ہے۔ چاند کا زندگی پہ اتنا اثر تو ہے، چاند کا زندگی پہ اتنا اثر تو ہے کہ جن دنوں پہ چاند کی روشنی جوبن پہ ہوتی ہے ان دنوں پہ نباتات پہ، درختوں پہ،
पत्तों पे जिंदगी उनकी और होती है। साइंस ने साल साल इसकी तहकीक की है, इसकी रिसर्च की है, और होती है। उन्हीं जिंदगी, उन्हीं दुनिया में, उन्हीं दिनों में समंदर की जिंदगी और होती है। इंसान की जिंदगी पे चांद का असर पड़ता है। पूरी दुनिया में जितने माहिरीन बैठे हैं, आप नेट की दुनिया को खोलें, हर चीज आपके हाथ में मौजूद है। वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में 13, 14 और 15, चांद की 13, 14 और 15, जनवरी फरवरी की नहीं, अंग्रेजी महीनों की नहीं, इस्लामी महीनों की 13, 14 और 15 जराइम बहुत होते हैं, कत्ल गारत बहुत होती है, जिसे क्राइम रेट कहते हैं, बहुत बढ़ जाता है, बहुत जराइम होते हैं। पूरी दुनिया के माहिरीन बैठे हैं जो इस बात को तहकीक में ला रहे हैं, अपनी रिसर्च में ला रहे हैं कि जराइम कब ज्यादा होते हैं। वो कहते हैं इन दिनों में बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों? और इन्हीं दिनों में चांद जो है वो अपने जोबन पे होता है और सूरज और जमीन की हर चीज को अपनी तरफ खींचता है। एक पूरा निजाम है, इसे कमरी निजाम कहते हैं, और खींचता है। आप कभी इन उरूज की दुनिया में आप जाएं और देखें समंदर को। एक दफा मुझे देखने का मौका मिला। आप सोच नहीं सकते कि उसकी लहरें कितनी ऊंची और उसकी लहरें कहां कहां टकरा रही होती। अगर मेरे ख्याल में अल्लाह का अमर ना हो तो समंदर तो ऊंचा है, कराची तो नीचा है। अपने अमर से उस करीम ने रोका हुआ है। पुराने दौर में जो जहाज चलने वाले हैं, आज भी जो जहाज चलने वाले हैं, मुझे मानसेरा में एक जहाज में चलने वाले साहब से गुफ्तगू का मौका मिला तफसीली। मैं एक सफेदपोश आदमी है, दुर्वेश, उनके घर में था, अकेला था, 1-2 अहबाब और भी थे, गालिबन 5 हज़रात थे हम। तो उन्होंने घर खाली करा दिया। तो मैं 1-2 दिन 3 दिन वहां रहा, तो वहां मौका मिला गुफ्तगू करने का। वो कहने लगे कि खास तौर पे चांद के इन उरूज के दिनों में और चांद की गिरहन के दिनों में दुनिया के सारे आलात, साइंसी आलात जो समंदर के साथ ताल्लुक है, वो हमने नाकाम होते देखे हैं। फिर उसमें सिर्फ हमारे साथ जो चीज चलती है वो एहतियात है, कि हम सख्त एहतियात करते हैं और बहुत सख्त एहतियात करते हैं। अब मालूम यह हुआ कि सूरज का और चांद का हमारी जिंदगी पे असर, हमारे फलों, सब्जियों, नबातात, फसलों पे असर, हमारे जिस्मों पे असर, हमारे जज्बात पे असर, गुस्सा, लड़ाई, डिकेटी, कत्ल गारत, इसका ताल्लुक जज्बात से है। इनका ताल्लुक हमारे जज्बात पे असर। ये छोटी छोटी चीजें जो हमें मुतासिर कर रही हैं, और ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका हमारी जिंदगी पे असर। चलो हम तो छोटी चीजें हैं, समंदर तो जमीनों से बड़े हैं, और समंदर की गहराई 11 किलोमीटर से भी गहरे समंदर मौजूद है। 11 किलोमीटर से भी गहरे समंदर मौजूद है। उस 11 किलोमीटर गहरे समंदर पे भी इसका असर होता है। इंसानी जिस्म तो 50-100 किलो का है, उसमें असर होता है। मानने वाली बात है कि समंदर का वजन कितना है। अल्लाह, मैं लफ्ज अगर मेरे पास अरबों और खरबों की गिनती है, खरबों के बाद मेरे पास गिनती खत्म हो रही है। मेरी मालूमात में इससे अगली गिनती भी है, लेकिन खरबों की गिनती खत्म हो रही है। पर साइंस कहती है कि इसका वजन समंदर का कितना है, उसके अंदर कौन सी मखलूक है। इस चांद का असर जिंदगी पे मेरी आपकी पड़ता है और समंदर की जिंदगी में पड़ता है। और समंदर के पानी को चांद अपनी ताकत और कुव्वत से हिला के रख देता और ऐसा हिलाता है कि उसके अंदर जो भी चीज हो, वो जहाज है, वो कश्तियां हैं, वो कोई दुनिया की चीज है, वो भी एक खिलौना बन जाती है। उसे अपने आप को संभालना, समझना और अपने आप को बचाना मुश्किल हो जाता है। ये चांद की ताकत है, तो सोचे चांद के बनाने वाले की क्या ताकत होगी, उसकी क्या ताकत होगी।
اور اگر چاند کے بنانے والے سے ہماری دوستی ہو جائے، ہمارا تعلق ہو جائے، ہمارا تعارف ہو جائے، تعارف، آپ نے لکھا یہ خط فلاں کی معرفت میں جائے گا، پہلے ہوتا تھا ضلع فلاں، علاقہ فلاں، فلاں، گاؤں میں ایک دکان ہوتی تھی، سارے خط اسی کو آتے تھے، گاؤں میں ایک دکان ہوتی تھی، میرے پاس میں ڈیرہ اسماعیل خان میں سے ایک خط آتا تھا، پھر بستی کے بہت سے لوگوں کے خط آتے تھے، لکھا ہوتا تھا یوسف دکاندار کو مل کر بمعرفت یوسف دکاندار، یہ لفظ تھا، مجھے آج بھی یوسف دکاندار کا نام یاد ہے، یوسف دکاندار کی معرفت میں یہ خط فلاں کو ملے، پھر یوسف دکاندار کے پاس سارے خط آتے تھے، میں گیا ڈیرہ اسماعیل خان، میں کہا یوسف دکاندار کو دیکھوں تو صحیح، اس کی معرفت سارے خط آتے ہیں، جب کسی چیز کا تعارف زیادہ ہو پھر اس کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، اس لیے بعض اللہ والے ساری عمر مانگتے رہے اللہ اپنا جلوہ دکھا، اللہ اپنا دیدار کرنا، اس لیے مسلمانوں کے اندر حضور کی محبت اور جلوہ، حضور کی زیارت کا شوق بہت، کہتے ہیں چلو حضور کی زیارت نہ ہوئی، حضور کے روزے کی زیارت ہوتے ہیں، چلو اللہ کی زیارت نہ ہوئی، اللہ کے گھر کعبہ کی زیارت ہو جائے، یہ بات ساری وہی کشش ہے جو مجھے یوسف دکاندار کے دیکھنے میں آئی تھی، یہ ساری وہی کشش ہے۔ پھر میں گیا، ان کو اطلاع ملی ایک بندہ جا رہا تھا، کوئی ٹیلی فون موبائل تو کہانی تھی نہیں، اس نے کہا جی وہ فلاں میرا نام بتایا کہ وہ آپ کو ملنے آ رہے ہیں فلاں وقت۔ جب میں گیا تو ان کی دکان پہ گیا، یوسف دکاندار، چھوٹی سی دکان تھی گاؤں کی، دکان کو دیکھا، انہوں نے کہا جی وہ گھر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، بندہ بیٹھا تھا، گھر مجھے لے کر گیا، انہوں نے گھر جو کمرہ صاف کرایا تھا وہ دھول سے بھرا ہوا تھا، وہ صفائی ہو رہی تھی، اسی کمرے میں مجھے بٹھا دیا، انہوں نے تازہ تازہ صاف کرایا تھا، ان کی محبت تھی۔ ایک وہ دھول کا کمرہ مجھے یاد ہے، ایک کوہاٹ میں گیا، ہمارا ایک پٹھان تھا، وہ کہتا تھا آپ ہمارے گھر ضرور آئے گا، بس دعوت دے گا، ہمارا گھر سڑک کے بالکل قریب ہے، میں کوہاٹ کی طرف گیا تو سڑک کے قریب تو نہیں تھا، 5-10 کلومیٹر دور تھا، وہ کہہ رہے قریب ہے، جب وہاں گیا تو ان کا آپ شوق دیکھیں، جذبہ، سچا جذبہ دیکھیں، انہوں نے کورا برتن منگوایا، کورانا مٹی کا ایک گلاس منگوایا، اس کو مٹی کے گلاس کو پانی میں پہلے ٹھنڈا نہیں کیا، اس میں دودھ ڈال کے سوڈا ڈال دی، اور جو گرم ہوا، اب ان کا بوڑھا والد کہے گا نہیں حضرت صاحب آپ پیے گا، یار آپ بندوق نہیں نکالی، ورنہ بندوق سے بھی کھلاتے ہیں، پٹھان مہمان نواز ہیں، بہت مہمان نواز۔ اب میں کہوں، میں نے کہا حاجی صاحب، مجھے اور کوئی نام یاد تھی نا، میں نے کہا حاجی صاحب یہ گرم ہے، اب اس کو سمجھنا ہے کہ گرم کیسے ہو سکتے ہیں، ہم نے تو مٹی کے پیالے میں دیا ہے، وہ کہہ رہے نہیں آپ پیے گا، اپنے بیٹے کو فشتوں میں بلا کے کہے اور ڈالو، میں نے کہا ختم نہیں ہوا، میں نہیں آپ پیے گا، کورا پیالہ، کورے پیالے میں دودھ ڈال کے اوپر سوڈا ڈال دیا، اور وہ جلتی پہ آگ کا کام ہوا، وہ اندر ابل رہا ہے، پھر میں ہاتھ میں لے کے دیکھ رہا ہوں، میرا ہاتھ بھی گرم ہے، یا مجھے پھر یوسف دکاندار کے گھر کی وہ دھول یاد ہے، گیا، ان کا محبت، خلوص، انہوں نے کمرہ تیار کیا، میں بیٹھا، یہ معرفت جو ہے نا، معرفت، بات معرفت سے کی تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا، یہ جو معرفت ہے اگر کسی کی حاصل ہو جائے پھر اس کو ملنے اور دیکھنے کا تعلق اور شوق پیدا ہوتا ہے۔ چاند کے یہ حالات ہیں، چاند کے بنانے والے کی کیا طاقت ہوگی، سبحان اللہ و بحمدہ، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ اس کے بنانے والے کی طاقت کو بیان کیا جا رہا ہے، جبکہ طاقت اس سے کہیں زیادہ ہے، اس سے کہیں، اللہم انک ملیک مقتدر وتشاء من امر یکون، ملک تیرا، اقتدار تیرا، ملیک مقتدر، اقتدار تیرا، ما تشاء، تو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، ما تشاء امر ان یکون، تو چاہتا ہے ہو جاتا ہے۔ چاند کا زندگی پہ اثر ہے، ہماری صحت پہ اثر ہے، ہماری طب کی پرانی کتابوں میں ایک ٹوٹکا لکھا ہے کہ 13 اور 14 کے درمیان اپنی فلاں رگوں سے خون نکوا لیں، صحت مند رہیں گے۔ اب سمجھ آتی ہے کہ وہ خون نکلانے میں جہاں اور صحت مندی ہوگی وہاں یہ صحت مندی بھی ہوگی کہ جنون، جذبات اور جوش میں آ کے کچھ کر نہیں پائیں گے۔ پھر ہماری روحانی کتابوں میں ایک بات لکھی ہے کہ آپ 13 اور 14 اور 15 اس درمیان میں یہ چاند کے عروج کے دن ہے، ٹاپ کے دن ہے، روزے رکھیں، جسے میرے آقا نے فرمایا یہ ایام بیز ہیں،
ان 3 دنوں میں روزے رکھیں۔ چاند کا زندگی پہ اثر ہے، چاند کا صحت پہ اثر ہے، چاند کا سمندر پہ، پہاڑوں پہ، پرندوں پہ اثر ہے۔ آپ حیران ہوں گے، پرندوں پہ اثر ہے کہ پرندے ان 3 دنوں کے اندر، جو پرندوں کی دنیا کی سائنس ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، ان 3 دنوں کے اندر میں نے کئی کبوتر پالنے والوں سے، پٹیر پالنے والوں سے، مرغ پالنے والوں سے، کتے پالنے والوں سے، پرندے رکھنے والوں سے کئی واقعات پوچھے کہ آپ کا کیا خیال ہے ان چاند کے عروج ماہ کہتے ہیں، یعنی چاند کا عروج کا جو دن ہے ان میں پرندوں پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ انہوں نے بتایا ہاں پڑتا ہے۔ پھر ہماری تعویذات اور عملیات کی کتابوں میں ان راتوں میں تعویذ لکھے جاتے ہیں، راتیں تو اور بھی ہیں، ان راتوں میں تعویذ لکھے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ان راتوں میں فلاں وقت میں اگر تعویذ لکھے جائیں ان کی طاقت اور تاثیر 1000 گنا بڑھ جاتی ہے۔ چیزیں اثر ڈالتی ہیں۔ آج لاہور کا موسم ٹھنڈا ہے، ایک تھوڑا سا ایک ہوا چلی ہے، چیزوں نے اثر ڈالا ہے ہماری زندگی میں۔ آپ محسوس کریں، تندور میں سوئی گیس کی پکی روٹی ایک تاثیر نہیں رکھتی، وہی لکڑی کی پکی روٹی اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے، وہی گوبر اوپنوں کی پکی روٹی اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے، اور حتیٰ کہ بکری کی مینگنیوں کے ساتھ پکی روٹی اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے۔ میں نے وہ کھائی ہے، بکری کی مینگنیاں گاؤں دیہات میں اکٹھی کر لی اور ان کو تندور میں ڈالا، جلایا، تندور گرم کیا اور اس کو روٹی لگائی، اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے۔ ہاتھ اور پانی کے ساتھ لگی روٹی کا ذائقہ اور ہے، اور جو تندوری لگاتے ہیں ہاتھ کے بغیر اس کا ذائقہ اور ہے۔ انچھنے روٹی کا ذائقہ اور، چھنی روٹی کا ذائقہ اور، پھر علاقے کی گندم ہوتی ہے اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے۔ کیونکہ ہمارے خاندانی باغات ہیں، باغوں کا تعلق زمین سے اور پانی سے ہے، پانی سے۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آم بھگائے ہوئے تھے، کچھ آم علیحدہ تھے کچھ علیحدہ تھے، فرمانے لگے پہلے یہ کھا لو بعد میں یہ کھانا۔ کیوں؟ کہاں ورائٹی ایک انور رٹور ہے، یہ فلاں زمین فلاں علاقے فلاں پانی کا یہ پودا ہے، یہ میٹھے پانی اور لاجواب اس جگہ کا پودا ہے، اس کا ذائقہ، اس کا مزہ اور اس کا اور واقعی کھایا تو اور تھا۔ اچھا مجھے آپ بتا دیں، بکری کے دودھ کا ذائقہ اور، بھینس کے دودھ کا ذائقہ اور سچ ہے، گائے کا ذائقہ اور، پھر بھینس میں بھوری بھینس کا ذائقہ اور، بھینس میں بھی جو بھوری بھینس ہے اس کا ذائقہ اور۔ اچھا پھر وہ بکری جس نے جڑی بوٹیاں کھائی ہیں، اس کو میں نے صحراؤں میں تجربے کیے ہیں، دور دنیا کے کوئی آثار نہیں، میرا وہاں جانا ہوتا ہے، اس کا ذائقہ اور ہے۔ وہ بکری جو گھر میں پلتی ہے اس کا ذائقہ اور ہے، وہ بکری جو بندھی ہوئی ہے اس کا ذائقہ اور، جو کھلی ہوئی ہے اس کا ذائقہ اور اس کے مزہ بھی اور، تاثیر بھی اور، طاقت بھی اور۔ چاند کا زندگی پہ اثر ہے، پتہ نہیں چلتا، اثر ہوتا ہے محسوس نہیں ہوتا۔ میں مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا، مسجد کے صحن میں آگے پنکھے لگے ہوئے تھے، پیڈسٹل فین، ادھر بھی لگے ہوئے ادھر بھی لگے ہوئے۔ مجھے اگلی صف میں نماز مل گئی ایک طرف امام کی۔ تھوڑی دیر کے بعد نا ایک حاجی صاحب ہیں، بڑے باذوق آدمی ہیں، بوڑھے ہو گئے اب بہت سارا، لیکن اب بھی کھانے پینے اٹھنے کے معاملے میں بہت زیادہ ان کے مزاج میں نزاکت ہے، بچپن سے بچپن تک۔ مجھ سے کہنے لگے کہ حکیم صاحب آئندہ یہاں نہ کھڑا ہوا کریں، اور سنجیدہ ہو کے خیریت ہے، کہنے لگے آپ نے ایک خوشبو لگائی ہے، جب پنکھا آپ کی طرف آتا تھا خوشبو ہماری طرف آتی تھی، دیتے ہیں نہیں لگاتے ہیں تو کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ مجھے یاد آیا میں نے فواکہ خوشبو لگائی تھی، جب پر میری طرف آتا تھا پنکھا یوں گھومتا ہے تو وہ خوشبو اٹھا کے پیچھے پھینک رہی تھی، پر مجھے محسوس نہیں ہو رہا تھا، اور ان کو بھی محسوس ہوا ہوگا پر باذوق آدمی کو محسوس ہو گیا۔ خوشبو کا زندگی پہ اثر ہے۔ چاند جس نے ساری زمین کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور زمین کا نظام کیا اور چاند کا نظام کتنا بڑا، اس کا ہماری زندگی پہ اثر ہے۔ یہ اور بات ہے ہم نے محسوس نہیں کیا، ہم نے اسے عام زندگی سمجھا۔
سائنس کہتی ہے ہمارے ہاں روز نیچے زلزلے آتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، چھوٹے چھوٹے زلزلے زندگی کا حصہ ہے، لیکن کبھی کبھی وہ رب کریم جو ہے کوئی اپنے بڑے بڑے زلزلوں کو میں قرآن پڑھ رہا تھا پرسوں، اچانک آیت پہ سورت احزاب کی غالباً آیت تھی، اس آیت پہ نظر پڑی، شاید یہی سورت تھی، اس کے ترجمے پہ میں نے ایک دم نظر دی تو کہا کہ ہم سوتے ہوئے تمہیں اپنے زلزلے کے جھٹکے چکھائیں گے۔ اور جب ترکیہ کا زلزلہ آیا، اس صبح 4 غالباً 17 پہ کچھ منٹ پہ آیا، اور وہیں ترکیہ میں نے خود زلزلے کو دیکھا، صبح فجر کی اذان کے وقت میں نے دیکھا غازی انتب میں وہاں زلزلہ آیا، خود میں نے محسوس کیا، اور وہ بھی زلزلہ اچھا خاصا تھا، لیکن عمارت نہیں گری، میرا شمار بھی شہیدوں میں ہو جاتا، کیونکہ ابھی اللہ نے کوئی وقفہ دیا ہوا تھا، اس لیے بچ گئے۔ چاند کا ہماری زندگی پہ کیا اثر ہے؟ صدیوں سے یہ تجربات اکٹھے ہو رہے ہیں، مشاہدات اکٹھے ہو رہے ہیں کہ چاند گرہن ہماری زندگی پہ اثر چھوڑتی ہے، آتی سال کے بعد ہے، کبھی 1.5 سال کے بعد، کبھی وقفے کے بعد، لیکن چاند گرہن ہوتی ہے، مزاجوں پہ بھی، طبیعتوں پہ بھی، پھلوں سبزیوں پہ بھی۔ ایک چیز بتاؤں آپ کو، آپ ایک بات کہیں گے کہ پرانے دور کے جتنے بھی قلعے ہیں ان کی لکڑیوں کو دیمک نہیں لگتی، ہماری دیمک کی دوائی لگانے کے باوجود بھی نیچے دیمک کی ڈرل کرتے ہیں، دیمک لگ جاتے، ایک خاص موسم، ایک خاص ساعت، ایک خاص گھڑی درخت کی کون سی ہے، اس وقت درخت کو کاٹو کبھی دیمک نہیں لگے گی، ان میں ایک چاند گرہن بھی ہے، دیمک نہیں لگے، کیوں؟ اس کی وجہ ہے چاند گرہن کے وقت چاند سارے درختوں کا رس پکڑ کے چوس لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں اپنے پاس، درخت کے اندر ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، وہ مٹھاس جو دیمک کو پسند ہے وہ ہوتا ہی نہیں، اس لیے سندل کی لکڑی میں خوشبو ہوتی ہے پر اس کو دیمک نہیں لگتی، کیونکہ سندل کی لکڑی ہوتی خوشبودار ہے لیکن ذائقے میں بہت کڑوی ہوتی ہے۔ میری ساری زندگی سندل کے ساتھ گزری ہے، دواؤں میں استعمال کرتے کرتے، آج بھی ہمارا کچھ دوائیں ہیں اس میں سندل ڈالی جاتی ہے، وہ خود کڑوی ہوتی ہے لیکن خوشبودار ہوتی ہے۔ آج بھی کوئی مالدار سے مالدار ہندو اگر جلاتے ہیں تو اس کو سندل کی لکڑی سے جلاتے ہیں، کوئی بہت مالدار اگر ہندو ہے تو اس کو سندل کی لکڑی سے جلایا جاتا ہے، اس کی جلنے سے خوشبو آتی ہے بہت زیادہ۔ چھوٹی چیزوں کا زندگی پہ اثر ہے، چاند تو چھوٹی چیز ہے ہی نہیں، تو چاند کا ہماری زندگی پہ کیسے اثر نہ ہوگا؟ یہ دیکھیں، یہ گرج ہے، یہ گرج ہے، اتنا بڑا دھماکہ ہے یہ، ابھی ہمیں گرج محسوس ہوئی ہے، اوپر بادل بنے ہوئے ہیں، یہ اب میں اس کے اوپر بات نہیں کرتا، سائنس کہتی ہے کہ سینکڑوں ایٹم بم اگر اکٹھے ہوں ان سے بڑی طاقتور ہوتی ہے یہ گرج، قدرت کا نظام، اللہ اس کو اوپر ہی سنبھال دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں کتنی بلائیں ایسی ہیں، قرآن کہتے ہیں جو ہم ٹال دیتے ہیں اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا، یہ گرج بھی وہی بلا ہے، ہم ٹال دیتے ہیں، اوپر سنبھال لیتے ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ جب بھی چاند گرہن ہوئی، انبیاء کرام اور خاص طور پہ میرے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کا عمل کیا رہا؟ آپ کی زندگی میں کیا طریقہ کار تھا کہ جس سے چاند گرہن کے ہونے والی جو مضر اثرات ہیں، جو اثر صحت پہ، زندگی پہ، نظام پہ، پہاڑوں پہ، سمندر پہ، زمینوں پہ پڑتے ہیں، اسے کیسے بچا جائے؟ آج اس کے بچنے کی ہم ترکیب سوچیں گے، اس کے بچنے کی وہ ترتیب جس میں اللہ اس کے حبیب نے وہ ترتیب ہمیں وہ راہیں سجھائی ہیں، اور حضور نے اللہ کی طرف رجوع کرا کے بندوں کا وہ ترکیبیں دی ہیں، اور وہ ہے ترکیب سجدے، رکوع، اعمال، دعائیں، تسبیحات، ذکر، اس میں لگ جانا۔ چاند کی عظمت کو دیکھا، کبھی چاند والے کی عظمت کو بھی دیکھا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے خادم کو چاند والے کی عظمت سکھائی، تو سوچیں ان کے دل میں کتنی عظمت تھی، اور ان کا اس دعا کا معمول تھا
کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرا مشکل کشا کون ہے؟ حضرت علی کا مشکل کشا کون؟ آئیں حضرت علی کے مشکل کشا کو جاننے اور پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پہلے ایک بات ذہن نشین رکھیں، کیا آپ ان منتوں اور زاریوں کے ترجمے کو جانتے ہیں جو حضرت علی نے اپنے خادم کو سکھائے اور زندگی بھر معمول رہا کہ اللہ کو کون سی منتیں اور زاریاں کر کے وہ اللہ جس نے چاند بنائے ہیں، جس نے سورج بنایا، جس نے نظام بنایا. ہم کہتے ہیں چاند کی سارے نظام بہت طاقتور ہیں، اور چاند اتنا طاقتور ہے جو سمندر کو ہلا جلا کے ادھیڑ دیتا ہے. تو وہ رب کتنا طاقتور ہوگا جس نے اس سمندر کو بھی بنایا، اس چاند کو بھی بنایا، اس سورج کو بھی بنایا، اس سارے نظام کو بھی بنایا. اصل میں ساری چیزوں کا تعارف ہے اللہ کا تعارف ہے. یہ جو آل رسول اصحاب رسول ہیں اور اولیاء ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، انہوں نے بندوں کو اللہ کا تعارف کروایا، اللہ کی معرفت سکھائی، اللہ کی معرفت سکھائی. اس وقت ہم سارے جہاں سے باخبر ہیں. نیٹ کی دنیا نے سارے جہان کی خبریں دے دی ہیں، سارے جہاں سے باخبر ہے، پر اپنے جہاں سے بے خبر ہے. سارے جہان سے باخبر ہے پر اپنے جہان سے بے خبر. اور ہمارا جہان کیا ہے؟ ہمارے جہان ہے ہمارا دل، اور دل میں کون ہے؟ وہ ہے اللہ. ہم اپنے جہان سے بے خبر. ان نیک ہستیوں نے، اللہ کے نیک بندوں نے ہمیں اللہ کا تعارف کروایا، اللہ کے جہان سے باخبر، اور اللہ کے جہان کے ساتھ ہماری معرفت، ہماری محبت، ہمارا تعارف، ہمارا تعلق یہ دیا. اچھا یہ سمجھ آئے گا نا، اللہ کی سمجھ آ جائے گی، پھر اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز سمجھ آ جائے گی. اللہ کی سمجھ نہیں ہے تو اس کی بنائی کسی چیز کی سمجھ کبھی نہیں آئے گی. ہمیں تو اللہ کی سمجھ نہیں. اللہ کی جب سمجھ آ جائے گی تو اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز ہمیں سمجھ آئے گی. اللہ کو سمجھیں. آپ کے پاس دعائے کمیل ہے ہاتھ میں؟ سب کے ہے؟ ہاں سب کے. اگر نہیں ہے تو نیچے سے تیار ہے، نیچے پڑی ہے، نیچے تو بہت زیادہ پڑی ہے. آج ہم دعائے کمیل ساری سنیں گے، لیکن اس کو اللہ کے تعارف کے طور پہ سنیں گے، اللہ کے تعلق پہ سنیں گے. اللہ سے محبت، اللہ سے معرفت، اللہ کی منتیں، اللہ کی خوشامتیں، اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ لو. نیچے پڑی ہے دعائے کمیل، خواتین کی طرف بھی ہوگی، لیکن پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہم سنیں گے کیوں، اس لیے سنیں گے. پڑھی ہے نیچے، فری مل رہی ہے، مفت مل رہی ہے، آپ نے یقیناً لے لی ہے، اچھا کیا. نہیں لی تو فوراً لے لیں، فوراً چند لمحوں کے اندر. اگر نیچے والے حضرات ہیں تو اوپر لے کے آ جائیں، ان کو فوراً تقسیم کر دیں. نیچے والے حضرات اوپر لے کے فوراً آئیں اور ان کو تقسیم کر دیں. ایک ایک لیں. آپ نیچے نہ جائیں، فوراً اوپر آ رہے ہیں لوگ، آپ نیچے نہ جائیں. اسی طرح خواتین میں بھی شور کے بغیر، کیونکہ خواتین میں ایک دم ہنگامہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد انہیں کہ روٹی بچنی نہیں ہے. مائی کہتی بس پہلی اور آخری دفعہ روٹی کھانی ہے، پھر کھانی نہیں ہے. ہاں جی آگے، نیچے سے آپ، نیچے سے آگے اب آپ، ہاں جی نیچے سے آگے، ہاں جی آگے نیچے سے، ہاں بھائی آگے. اب اس کو 3-4 بندوں میں پھیلا دیں. یہ بنڈل سارے 3-4 بندوں میں پھیلا دیں. پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ دعا سیکھنی، سمجھنی، پہلے یہ دیکھنی ہے کہ یہ دعا ہے کیا. پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ دعا ہے کیا. پہلے یہ دیکھیں اس دعا کا تعلق کیا ہے، تعارف کیا ہے اللہ کے ساتھ، اس کی محبت کے تانے بانے کیا ہے. اور اگلا سوال آپ سے ایک اور ہے، میری بات غور سے سنتے رہیں. بھائی ایک پل میں بانٹ دیں، دعا ابھی چلے گی. ایک پل میں بانٹ کے اپنے مقام پہ فوراً تشریف لے آئیں. دیر ہوگی اللہ والو، دیر ہو گئی. یہ برکت والی جگہ آپ نے چھوڑ دی. اپنی جگہ پہ بیٹھے تھے، اپنی جگہ آپ نے چھوڑ دی، کیونکہ اسی جگہ پہ ہی جو خیر ملنی تھی. مجبوراً اٹھ سکتے ہیں، مجبوراً اٹھ کے لے سکتے ہیں، لیکن اتنی دیر نہیں لگنی چاہیے تھی. اتنی دیر نہیں لگنی چاہیے. 3-4-5 بندے اور نیچے سے آ جائیں. 3-4-5 بندے اور نیچے سے آ جائیں جو بنڈل لے آئیں، اور پل میں ہی بانٹ دیں. پل میں ہی بانٹ دیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ترجمے پہ غور کرتے ہیں. آپ اس کو کھولیں ذرا، اس کو کھولیں اور اس کے ترجمے پہ نظر رکھیں کہ اس کا ترجمہ کہاں ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے.
اس کے ترجمے پہ نظر رکھیں. اگر کیونکہ ہم عربی نہیں جانتے، اگر اس کے ترجمے پہ ہم نے نظر نہ رکھی، ہمیں وہ فائدہ اور فیض نہیں ملے گا جو ملنا چاہیے، ہمیں وہ نفع نہیں ملے گا. بھائی اٹھ کے خود لے آئیں، فوراً جا کے لے آئیں، جلدی کریں لے آئیں. ہاں جی نیچے سے اور آگے حضرات نہیں، ابھی تک نیچے سے لوگ نہیں آ رہے، اٹھا کے لا نہیں رہے، شاید میری آواز نیچے نہیں جا رہی. ہاں جی دیکھیں اس کو بہت توجہ سے اس کے ترجمے پہ غور کریں. آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں، جن کے پاس ہے اس کے ترجمے کو دیکھیں. اللہ والو جن کے پاس ہے اس کے ترجمے کو دیکھیں، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کے ترجمے پہ غور کریں. کہ اس کے ترجمے میں کیا کمال ہے، کیا طاقت ہے، کیا تاثیر ہے. اور اللہ پاک جل شانہ ہوئی منتیں، اللہ کے سامنے زاریاں، اللہ کے سامنے درخواستیں اور دردیں کیسے بیان کی جاتی ہیں. ہاں جی اوپر لے اور آ گئے. ابھی بہت سے احباب نے لینا ہے، ابھی بہت سے درویشوں نے لینا ہے. اللہ والے ایک ایک لیں. اب آپ ذرا ترجمہ دیکھ رہے ہیں. ہاں جی اچھا آپ ایسا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ دیکھیں. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، میری طرف نہ دیکھیں بھائی، ترجمے کو دیکھیں، ترجمے کو دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کیا ترجمہ ہے؟ اللہ والے میں ترجمے کی بات کر رہا ہوں، آپ دیکھیں. اور اس کے بعد اللہم انی اسألک برحمتک التی، دیکھیں سب سے پہلا جو دعائے کمیل میں بات چلی ہے وہ اللہ کی رحمت کا واسطہ ہے. بھائی شور نہ کریں تو بہت جگہ کی بے ادبی ہو جائے گی. بھائی کیا شور کر رہے ہیں اس بانٹنے والے کو، یہ کیا شور کر رہا ہے بندہ، اس بندے سے کو کیا کر رہا ہے یہ بندہ. ادب کا مقام ہے، آپ تو ادب والے ہیں ماشاءاللہ، ادب والے ہیں آپ حضرات، اور بہت زیادہ ادب والے ہیں آپ حضرات، ادب والے ہیں. ہاں جی پیچھے اور ہے، بہت سے احباب بیٹھے ہیں جن کو نہیں ملی، میری طرف آ جائیں بنڈل لے کے، میری طرف تشریف لے آئیں بنڈل لے کے. ہاں جی میری طرف آ جائیں بنڈل لے کے. اللہ والے ہیں میری آواز کو پہنچتے ہیں سننے والے حضرات؟ یہ اگر ہمارے ذمہ دار حضرات اس کو پہلے تقسیم کر دیتے کتنا وقت ضائع نہ ہوتا. اس کو پہلے تقسیم کرتے، دروازے پہ بندہ کھڑا کر دیتے. نہیں ہے، بندہ کھڑا ہوتا تو ہر آنے والے کے ہاتھ میں ہوتی. اگر دروازے پہ بندہ کھڑا ہوتا تو اللہ والے ہر آنے والے کے ہاتھ میں ہوتے. کوئی ایسا بندہ کھڑا ہوتا جس کے سامنے میں نے کام لکھ کے لگوائے ہیں، وہی کھڑا ہو جاتا. چلو کوئی کام نہیں، یہ بھی اہم کام تھا، وہی کھڑا ہو جاتا. اچھا جی اب سارے حضرات درود پاک پڑھیں اور بہت توجہ سے پڑھیں. اور اس دعا کو آج ہم نے توجہ سے سننا ہے، ترجمے پہ غور کر کے پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وقضى لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط
شيء يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تغنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاطب متذلل خاشع متضرع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اهتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرا لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي
وآياتها ومقالي يا سيدي يا سيدي فاسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي ومولاي وربي من لي غيرك أسألك كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى أسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياك في سعة رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم ضعف بدني ودقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طغى عليه قلبي من معرفتك ولهجبي لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد
إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي تسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوبك اعترفت بآلهيتك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بآلهيتك محققة وعلى سماء رحمت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكروه يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي للبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تقول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। आधी दुआ हमने पढ़ी, आधी आप बाद में पढ़ लीजिएगा, अपने पास रखिएगा। एक एहसास हुआ